الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو پروردگار ہے کل عالم کا، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو جبار ستار قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، جان نثار صحابہ کرام علیہ الرضوان کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انگنت بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ رب العزت بے حساب دولت عطا فرما دے، بے حساب رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دے، تو شعبان المعظم کے دن جا رہے ہیں اور ماہ رمضان کریم آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال بھی کریں، اور جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آتے ہی مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء سے پہلے جب بھی وقت ملتا جائے تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل چاند دیکھتے ہی کر لینا ہے۔ پھر اس کی برکتیں دیکھیں گے آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے رزق برسائے گا، دولت برسے گی، اور رزق اور دولت کو آپ آسمانوں سے برستا ہوا اپنے سر کی آنکھوں سے، اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چند منٹ کا یہ عمل ہوگا، یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی کی بازی کو پلٹ سکتا ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں بہار لا سکتا ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی کو، آپ کے اہل خانہ کی زندگی کو خوشیوں سے منور کر سکتا ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل آپ کی آنے والی نسلوں کے تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے گا، یہ عمل بھولنا نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس کو، عمل کو کر کے انشاءاللہ تعالی آپ پورا سال دعائیں دیں گے کہ اللہ کے بندے کا یہ بتایا ہوا عمل ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ محترم ناظرین کرام و معزز سامعین گرامی قدر، آج جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ قرآن حکیم کا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا یہ پاورفل، طاقتور عمل آپ کی زندگی میں خوشیوں کا انقلاب لا سکتا ہے، کیونکہ زندگی تو بہر صورت گزر ہی جاتی ہے، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، شاہ کی بھی، گدا کی بھی، امیر کی بھی، فقیر کی بھی، بادشاہ کی بھی، غنی کی بھی، خواہ گرم تندور ہو یا نرم سنجاب و سمور ہو، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ سکھ کی سیج پر لیٹ کر یا دکھ کی چادر لپیٹ کر دنیا سے باہر کیف ہر ایک نے چلے جانا ہے، البتہ حیات چند روزہ میں ارمانوں کا جو لہو ہوتا ہے وہ قبر میں تو کیا یاد آتا ہوگا، یہاں دنیا میں ایک کرب بن جاتا ہے جب خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی، جب بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جب جائز حاجات پوری نہیں ہوتی، تو پھر زندگی ایک کرب بن جاتی ہے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد، اور پھر کسی اور
ایک عاشق نے کہا تھا جویں عمر نبھی ہے شاکر دی، ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویند ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جن کے بچے سکولوں میں فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے غربت کے حالات، جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، کچن میں ان کے لیے سامان نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جو بغیر میڈیسن کے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے علاج معالجہ کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ غربت بہت بہت سخت اور کرب کی بات ہے۔ غریب اور غربت کہنا آسان ہے، غربت کے دکھ معلوم غربت کہنے سے نہیں ہوتے، یہ انہی کو دکھ معلوم ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے سنگ دل ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں عیش بھرنے کے لیے دوسروں کے جذبات کو تیش دیتے رہتے ہیں، اپنی خوابگاہوں کو رنگین بنانے کے لیے اوروں کے دن رات سنگین بنا دیتے ہیں، اور اپنے نشاط کدے کو پرلطف بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں گھروں کو غم قدوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دنیا کے دو طبقات یعنی امیر و غریب کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ بھی کم معلوم ہوتا ہے، تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اہل زر نے شاید کبھی پلٹ کر نہیں سوچا کہ غریب کا دل بھی امیروں کی طرح ہی سینے میں دھڑکتا ہے۔ جیسے امیر کا دل سینے میں دھڑکتا ہے، ایسے ہی غریب کا دل بھی سینے میں دھڑکتا ہے۔ اس کا ذہن بھی ویسے ہی سوچتا ہے جیسے آپ کا ذہن سوچتا ہے، اس کے احساسات بھی ویسے ہی نازک ہوتے ہیں جس طرح آپ کے ہیں، اس کے جذبات بھی ویسے ہی آبگینے ہوتے ہیں جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے پھوٹ جاتے ہیں، اس کے ارمان بھی ویسے ہی مچلتے ہیں، اس کی آرزویں بھی ویسے ہی بیدار ہوتی ہیں جس طرح حضرت صاحب آپ کے سینے میں وہ ارمان بیدار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ ارباب تاج و تخت اور اصحاب زر و بخت نے کبھی اس طرف دھیان دیا ہے کہ اس باپ کے کلیجے کے اس وقت کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں جب وہ اپنی لختے جگر کی 10 روپے قیمت کے کھلونے کی فرمائش بھی پوری نہ کر سکے، 100 روپے کا کھلونا بھی گھر میں نہ لا کے دے سکے، 50 روپے کا کھلونا بھی گھر میں نہ لا کے دے سکے۔ اس باپ کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں جو آپ بیٹی کے لیے ایک سوٹ تک بھی نہ لا سکے۔ اس ماں کے دل میں کتنے تیر ترازو ہوتے ہوں گے جو عید کے روز بھی اپنے جگر گوشوں کو میلے کپڑے پہنانے پر خود کو مجبور پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مجبوریاں اور خود اس بچے کے سینے پر کتنا گھاؤ کرتی ہوں گی وہ چلتی ہوئی غربت کی چھریاں، جو کسی جشن یا میلے کے موقع پر بھی محض ایک غبارہ خرید کر کھیلنے سے بچہ قاصر ہوتا ہوگا۔ ان لمحوں میں غریب باپ کی آنکھوں کی ویرانی، بے بس ماں سوختہ سامانی اور لاچار بچے کے دل کی حیرانی کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ غریب ماں نے کھلونے کی پوچھ کر قیمت کہا کہ بچوں غبارے خرید لیتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ اکبر، اور یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوشحال ہوں، ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں، ہماری آنے والی نسلیں بھی خوشحال ہوں، تو پھر محنت کر لیجئے، محنت کر لیجئے۔ یہ جتنے کامیاب لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ایک محنت کا ایک پیریڈ گزرا ہے، محنت کا ایک ٹائم گزرا ہے، ایک وقت گزرا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 20-30 سال محنت کو دیے ہیں، اور ان کی محنت کی برکت آج اتنی ہے کہ آج ان کی اولادیں خوشحال ہیں۔ خدا کے لیے لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیں،
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑیے، لا یعنی کاموں کو چھوڑیے۔ جن کاموں کا آپ کی شخصیت کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو کوئی فائدہ نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وہ وقت اللہ رسول کے ذکر میں گزاریے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ذکر کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اور صرف آپ وظیفہ کریں، میں یہ نہیں کہتا صرف اور صرف آپ یہ عمل کریں، نہیں، عمل بھی کریں، محنت بھی کریں، محنت بھی کریں۔ یہ نہیں ہے عمل کریں اور لمبی تان کے سو جائیں، نہیں، محنت بھی کریں، محنت بھی کریں، کیونکہ الکاسب حبیب اللہ، مزدور اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ یہ نبی رحمت سرور کونین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمانے علی شان ہے۔ مزدور، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرے، رزق حلال کمائیں، اس کو اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ کے ذکر کا سہارا بھی لیں، ان اعمال کا سہارا بھی لیں۔ یہ اعمال بہت برکت والے اعمال ہیں۔ جو عمل میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، یہ زندگی کی بازی پلٹنے والا ہے، زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، جیسے بہت چوٹی والی جگہ ہو، پہاڑ ہو، اور اس پہاڑ کے اوپر سے بڑی تیزی کے ساتھ پانی نیچے گرتا ہے، اس طرح اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسے لگے گا جیسے آسمانوں سے رزق بھی برس رہا ہے اور دولت بھی برس رہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی آپ نے 21 ٹائمز، 21 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 کی ایک چھوٹی سی سورہ پاک ہے، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، چند منٹ کا یہ عمل ہے، لیکن یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، یقین عازم کے ساتھ کریں۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ کریں؟ 21 مرتبہ سورۃ القدر کو ایسے پڑھنا ہے یقین عازم کے ساتھ۔ حضرت سراقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فتح مکہ کے موقع پر کفار و مشرکین نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تعاقب میں لگا دیا اور سونے کے کڑوں کا لالچ دیا، سونے کے کنگن، سونے کے کڑے تمہیں پہنائیں گے، اونٹ اور عورتوں کا لالچ، جو کافروں کی عادت ہے وہ لالچ دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں چل نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، جبکہ وہ پتھریلی زمین مکہ کی زمین کے اندر دھنس گئے، اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اس کے ساتھ ہوا، دو بار ہوا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے واپس پلٹ کے دیکھا، نظر کرم فرمائی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ تم میرے تعاقب میں لگے ہو، میرا پیچھا کر رہے ہو، میرے اوپر حملے کی نیت سے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے کنگن پہنے ہوئے، میں تمہارے ہاتھوں میں ان کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ایک وقت آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، آپ بھی دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا عہد خلافت آیا، تو پھر کیا، بہت بیمار ہوئے۔ حضرت سراقہ، گھر والوں نے تدفین کا انتظام بھی شروع کر دیا، تجہیز و تکفین کا بھی انتظام شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بھی ابھی کچھ ایسا نہیں ہوگا، بستر مرگ پہ پڑے ہیں، انتہائی علیل ہیں، اور قریب المرگ ہیں، ایسی مرض الموت آئی ہوئی ہے، مرض ایسی ہے جو وفات کے قریب کرنے والی۔ لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ طبیب دو جہاں، محبوب دو جہاں، سید کائنات، مرشد کائنات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ ہم تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوا، ابھی کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوا، ابھی ان کے کڑے میں نے پہنے نہیں۔ اللہ اکبر! تو پھر موت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ ان کے اندر یقین اعظم تھا، یقین اعظم کی دولت تھی، ان کا اتنا یقین تھا اور ان کے یقین نے بیڑے پار کر دیے۔ اللہ اکبر! میری باتیں ان لوگوں پر بڑی بھاری گزرتی ہیں پیر صاحب، ان لوگوں پر بہت گراں گزرتی ہیں جنہوں نے اللہ کے دوستوں سے منہ پھیرا ہوا ہے، اولیاء اللہ سے منہ پھیرا ہوا ہے اور ان سے روگردانی کی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بیماریاں ڈال دی ہیں، مرض ڈال دیا ہے، جو اللہ والوں سے رخ پھیر گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو اللہ والوں کے در سے پھر گئے وہی در مصطفیٰ سے پھر گئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر، جو یہاں سے ہو وہ وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ! کیا خوبصورت! پیر صاحب نے کمال کر دیا۔ تو بھائی ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے جو اللہ والوں کے در سے روگردانی کی، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی، یقین اعظم کی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یہ عمل نہ کرنا، یہ وظیفہ نہ کرنا، یہ پڑھائی نہ کرنا، قرآن کی آیت نہ پڑھنا، قرآن کی یہ سورت نہ پڑھنا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کا کلام سپر پاور طاقت ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہوں کا کلام، اور میرا مالک و ملک وہ بادشاہوں کو بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، وہ بادشاہوں کو بادشاہیاں توتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری بھلائیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے جو اولیاء اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بے ادب اور گستاخ ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گستاخ اور بے ادب ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں بیماریاں ڈال دی۔ انہوں نے دشمنی اولیاء سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کی۔ خبردار رب تعالیٰ کے خبردار کرنے کے باوجود انہوں نے اولیاء سے عداوت کی اور بدبختی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ او لوگو، یقین اعظم کے ساتھ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اتنا خوبصورت ہے۔ only 21 times 21 مرتبہ سورۃ القدر کو آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی آپ خود دیکھ لیں، یا آپ نے خبر سن لی یا آپ کو اطلاع مل گئی، آپ نے ٹیلی ویژن پہ خبر سن لی، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل پہ خبر سن لی، باوثوق ذرائع سے، فیک خبروں سے نہیں، باوثوق اور معتبر ذرائع سے آپ نے خبر سن لی، یا خبر مل گئی، اطلاع مل گئی، کسی ساتھی نے آ کے بتا دیا یا فون پہ بتا دیا، لیکن خبر دینے والا مستند ہے، تو آپ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر
21 مرتبہ. پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر ہر سورت پڑھتے ہوئے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مع تسمیہ آپ نے 21 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کی تمام مایوسیاں محرومیاں ختم فرما دے، مجھے خوشحال فرما دے، اور یہ خوشحالی اور یہ رزق میں برکت صرف میرے تک نہیں، میرے گھر والوں، میری نسلوں، میری آنے والی نسلوں تک، میری آل اولاد تک عطا فرما دے. یا اللہ تا قیامت میری نسلوں میں اس برکت کو جاری و ساری فرما. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کرنا ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ بندوں پر جب صبح روشن ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا نعم البدل عطا فرما. جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مال روک کر جو رکھ لیتے ہیں، تیرے دیے ہوئے مال کو روک کر رکھ لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، ان کے مال کو یا اللہ تلف فرما دے. اللہ اکبر، تلف فرما دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے والا ہاتھ جو ہے اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے، اور روکنے والے ہاتھ کا رزق اللہ روک دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو پھر بڑھنے نہیں دیتا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. تو اللہ آپ کو مال دے، اللہ آپ کو رزق دے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں، اور خاص طور پر اپنے عزیز و اقارب، اپنے حلقہ احباب اور ان کے ساتھ بھلائی کریں، صلہ رحمی کریں، ان کی خدمت کریں، اور خاص طور پر دین کے کاموں میں جو دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور علم قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت میں خرچ کریں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ان کی خدمت کریں. پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیوں کی بارش کیسے برستی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.